खुशामदी सामीन कराम, आप सुन रहे हैं हमारा खानिया FM 97 की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान कलीम जा के साथ। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अफ्तार हमारे साथ, और इस वक्त कलीम ज़िया के साथ खूबसूरत आवाज़ हाफिज़ अनस रहमान खारियाँ से बिलोंग करते हैं। खूबसूरत आवाज़ रखते हैं, लय को जानते हैं, सुर को जानते हैं। अभी मैं फेसबुक वालों से ये डिस्कस कर रहा था, आप तमाम लोगों को भी बताई देता हूँ कि 21, 22 और 23 रमज़ान मुबारक को हमारा नातिया कंपटीशन का ऑडिशन हो रहा है, जिसमें 11 साल से 22 साल तक के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपने बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड और एक अदद तस्वीर के हमरा यहाँ पर तशरीफ लाएं, अपनी एंट्री करवाएं, और 26 रमज़ान मुबारक को सालाना नातिया कंपटीशन होगा, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स, गिफ्ट्स और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे जो मुकाबले को जीतेंगे। तो ये आप अनाउंसमेंट सुन भी रहे हैं, और आप अपने जानने वालों को भी बता सकते हैं। खूबसूरत जो आवाज़ें होंगी वो यहाँ पर ऑन एयर की जाएंगी। अभी हम हाफिज़ अनस रहमान की तरफ मूव करते हैं दोबारा से, उनसे कलाम सुनते हैं। तीसरा कलाम, तो कौन सा कलाम सुनाने वाले हैं? हाल दिल किसको सुनाए, हाल दिल किसको सुनाए। बहुत ही मशहूर कलाम, और सुनते हैं, सुनिएगा हमेशा की तरह अपने दिल के कानों से। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। और मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। और मैं ये कैसे मान जाऊं, शाम के बाजार में। मैं ये कैसे मान जाऊं, शाम के बाजार में। छीन ले कोई रिदाएं, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। और वो यजीदी लानती है, लानतुल पे बेशुमार। वो यजीदी लानती है, लानतुल पे बेशुमार। के आईना जिनको हया
ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت کلام. اور اس کلام میں مجھے وہ منظر بھی یاد آ گیا کہ وہ بڑھیا جو اپنی گٹھڑی کو باندھ کر شہر کو چھوڑے جا رہی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہے. کہتی ہے بیٹا یہ گٹھڑی تو اٹھوا دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گٹھڑی اٹھوا ہی نہیں دیتے بلکہ اپنے سر پر رکھ کر وہ شہر سے باہر چھوڑنے چلے جاتے ہیں. تو ساتھ ساتھ وہ بڑھیا کہتی ہے بیٹا آپ بہت اچھے ہو, آپ اتنے اچھے ہو کہ جس کی کوئی مثال نہیں. میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں, اس شہر میں ایک جادوگر آ گیا ہے, نعوذ باللہ, اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ جس کو دیکھتا ہے یا جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے, وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے. تو اس کی باتوں میں ہرگز نہ آنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن رہے ہیں اور اس بڑھیا کے ساتھ چل رہے ہیں. شہر سے باہر چھوڑ کر گٹھڑی بڑھیا کو پکڑا دی. بڑھیا پھر کہتی ہیں بیٹا میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں, تم بہت اچھے ہو, میں چاہ رہی ہوں کہ تم اس کی چال میں نہ آ جانا. نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بڑھیا جس جادوگر کی تو بات کر رہی ہے وہ میں ہی ہوں. میں جادوگر نہیں ہوں, میں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہوں. میں کسی پر جادو نہیں کرتا, میں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں. تو وہ بڑھیا بہت حیران اور پریشان, اس نے کہا کہ میں جس سے ڈر کے بھاگ رہی ہوں وہ اتنا حسین و جمیل, اتنے خوبصورت کردار کا مالک, اتنے اچھے اخلاق کا مالک, تو میں اس سے ڈر کے بھاگ رہی ہوں اور نعوذ باللہ اس کو جادوگر کہہ رہی ہوں. تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا اگر تو وہی ہے تو مجھے بھی اپنا بنا لے اور مجھے بھی کلمہ پڑھا دے. تو حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. تو اس بڑھیا کا ایمان لانا آج تک مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جس پر پڑ گئی یا جس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی, اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں روکی تو وہ ہدایت پا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کو کیا غم کیا پریشانی کہ وہ سب کی پریشانیاں خود پر مول لینے والے, کہ جب وصال کا وقت ہے تب بھی ایک ہی آواز ہے, ایک ہی بات ہے. کان لگا کر سنا گیا تو وہ بات کیا تھی, یا ربی امتی یا ربی امتی, یا رب میری امت میری امت. کہ آخری دم تک اپنی امت کی, اپنی اس پیاری امت کی فکر تھی. تو سوچنا یہ ہے کہ کیا آج اس امت کو اپنے نبی کی فکر ہے کہ نہیں ہے. آج اس دور میں جب سنتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں, بہت کم لوگ, گنتی کے لوگ ہیں, تو کیا کوئی سنتیں پوری کرنے والا ہے یا نہیں. ہم نقل میں بہت مشہور ہیں, ہم نقل بہت آسانی سے کر لیتے ہیں. کہ کبھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی؟ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں گے تو وہ ہماری نقل عبادت میں شمار ہوگی. اجازت میں ہمارا کر ہیں FM 97 اور میں ہوں آپ کا میزبان کلیم ضیاء. پروگرام میں آپ سن رہے ہیں افطار ہمارے ساتھ, اور افطار ہمارے ساتھ میں آج 6:51 پر افطاری کا ٹائم ہے. کھاریاں اور اس کے مضافات میں 6:51 پر افطاری کا ٹائم ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ 6:51 تک ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, اور اس کے بعد پھر اذان ہوگی, پھر نماز ہوگی. تو افطار ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ اپنے میزبان کلیم ضیاء کو سن رہے ہیں, اور میرے ساتھ حافظ انس رحمان صاحب آج افطار میں شامل ہونے کے لیے ہیں. اور بات رمضان کی ہو رہی ہے, بات اعتکاف کی ہو رہی ہے, لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی بات ہو رہی ہے. آج پہلی طاق رات ہے, 20 روزے گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا. ایام معدودات یعنی گنتی کے دن ہیں,
جو گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 11 مہینے بعد پھر بندہ کہتا ہے کہ مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا. پھر 1 مہینہ گزرنے کے بعد وہی شخص کہہ رہا ہوتا ہے الوداع اے ماہ رمضان الوداع. اہل مسلم اس مہینے کا جہاں شدت سے انتظار کرتے ہیں وہاں بہت خوبصورت استقبال بھی کرتے ہیں اور بہت پیاری سی دعاؤں کے ساتھ اس کو الوداع بھی کرتے ہیں. میں نے بہت سی آنکھیں وہ دیکھی ہیں جو اس مہینے کے اختتام پر رو رہی ہوتی ہیں اور زار و قطار رو رہی ہوتی ہیں. آج اعتکاف والوں کے لیے خصوصی دعائیں. روزے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں. جس عمل کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہو اس کی فضیلت اور برتری کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس روزہ دار کے لیے اجر ہوگی. لیکن روزہ رکھنے کے دوران جو ہدایات دی گئی ہیں ان کا بھی بھرپور خیال رکھنا چاہیے. اس وقت 6:40 ہو چکے ہیں. ہمارا اور آپ کا ساتھ 6:51 تک رمضان المبارک کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خوبصورت شعر بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کہ اگر روزہ رکھ کر جب ہم چنگیزیت کا ساتھ دے رہے ہوں تو ہمارے روزہ رکھنے سے کوئی جوہری تبدیلی نہیں آ سکتی، محض ایک رسم پوری ہوتی ہے. ویسے بھی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کسی نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہ تھی، کوئی شخص بس اپنا کھانا پینا چھوڑ. کتنی بڑی وعید سنائی گئی. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے روزہ رکھ کر کن نیک اعمال پر عمل کیا اور کن بری عادات کو چھوڑا اور کس کو اپنائے رکھا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سنتے ہیں حافظ انس رحمان سے آج کے پروگرام کا آخری کلام اور پھر اس کے بعد آپ سے چند باتیں، چند گزارشات، پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیے. جی حافظ صاحب. کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں. کیا بات ہے. ارے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں. ارے ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے
والے ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے زیر مدفع بھی تیری دید سے پایا ہے سکون بے شک احسان میرے قبر میں آنے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. اور قابل غور مصرع ہے ارشاد ارشاد کہ جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا کہ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی عمدہ کلام حافظ انس رحمان صاحب سنا رہے تھے. جتنے بھی کلام سنائے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، بہت اچھے انداز سے آپ نے سنائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سامعین و ناظرین، اس وقت افطار کا وقت بہت قریب ہے. چھوٹی سی بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے حکم کے انتظار میں ہے. دنیا کی ہر چیز موجود ہے لیکن وہ نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، صرف انتظار کر رہا ہے کہ کب رب کا حکم ہو وہ چیز کھائے اور پیے. تو افطار کا وقت ہے، اپنے رب سے دعا کیجئے گا، اور اگر ہو سکے تو اپنے میزبان کلیم ضیاء کو اور آج کی خوبصورت آواز محمد انس رحمان کو اپنی پیاری سی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہر کیا جانے والا نیک عمل قبول فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا جن کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اپنے میزبان کلیم ضیاء کو اور آج کے اس مہمان حافظ انس رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.